والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. لوگوں، آج بڑی تعداد علماء کی اسٹیج پر موجود ہے اور جو لوگ پنڈال میں ہیں ان میں بڑی تعداد ہمارے نوجوان بھائیوں کی ہے. یاد رکھو، علماء اور نوجوان یہی سماج کے تقدیر ہوتے ہیں. جس قوم کے علماء طے کر لیں کہ ہمیں انقلاب لانا ہے تو اس قوم میں انقلاب کو لانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جس قوم کے نوجوان طے کر لیں کہ ہمیں سماج کو بدلنا ہے اس سماج کو بدلنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا، لیکن خانہ کعبہ میں اذان نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ، دو نوجوان مکے میں ہیں اور یہ دونوں اتنے طاقتور اور جری ہیں کہ اگر ان میں کوئی کلمہ پڑھ لے تو خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی. نام عمر اور ابو جہل کا پیش کیا گیا. اللہ نے ایک نوجوان عمر کے حق میں یہ دعا قبول کی. تاریخ کہتی ہے کہ جس دن حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اسی دن خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی. کیا ایک عمر کے جاگنے سے اگر مکے کی تصویر بدل سکتی ہے تو 100 نوجوان کے بیدار ہونے سے چھیروا کی تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی ہے؟ لوگوں، جلسے سننے کے لیے مت کرو، کان کے چٹکارے کے لیے مت کرو. اب سننے کا وقت ختم ہو گیا، اب زمین پر عمل کا وقت آیا ہے. یاد رکھو، نعرے سے انقلاب نہیں آ سکتا، کردار سے دنیا میں انقلاب کی آگے چلا کرتی ہے. آج میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، حالات اچھے نہیں ہیں. ہم اندر سے بھی جرجر ہیں اور اوپر سے تو پتھر ہی پتھر ہے. لوگوں، یاد رکھو، علاج نیچے کیا کرے یا اوپر کے طوفان کو روکے. لوگوں، سوچ میں مبتلا ہے کہ کہاں سے علاج شروع کیا جائے اور کس درد کی دوا کی جائے. میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے انسان بنایا، ایمان کی نعمت عطا کی، محمد رسول اللہ کا دامن آپ کے ہاتھ میں دیا. وہ محمد رسول اللہ جس نے 23 سال کی مدت میں پوری دنیا میں انسانیت کا ڈنکا بجایا، ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑا، روٹھے ہوئے انسان کو منایا اور 23 سال کی مدت میں انسانیت کا انقلاب زمین پہ برپا کر کے دکھایا. آج اسی کی نبی بات کو ماننے والی یہ امت، آج اسی قرآن کی تلاوت کرنے والی یہ قوم سر سے لے کر زخم سے چور ہو چکی ہے. اس کے بدن میں تھوڑا ہی تھوڑا ہے اور کہیں پر اگر انگلی رکھو تو سوائے احساس درد کے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم لوگ چیختے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کا اسوہ ہے، لیکن سب کچھ ہے، عمل کرنے والا کون ہے؟ آج عمل کرنے والے کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے. اس انسان کی تلاش میں دنیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت کا نمونہ پیش کرے۔ بس میرے بھائیوں، اگر آپ کے اس جلسے کو جسے ایمان کے تحفظ کا نام دیا ہے، علم کے فروغ کا نام دیا ہے، اگر آپ بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایک جھٹ ہو کر کے نیت کریں، رب کریم موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رب کریم کب سانس ٹوٹ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر زمین پر تم نے پیدا کیا ہے تو میں صرف اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ جانور کے طرح 5 بچوں کی پرورش کر کے بن جاؤں، چند اینٹ کو جوڑ کر مکان کو بنا کر جیوں، چند بیگھے زمین خرید کر مالدار کہلا جاؤں۔ اے رب کریم، میرا وجود اس لیے نہیں ہے، میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میرے ذریعے سے کسی ٹوٹے کا دل جڑ جائے، میرے ہاتھ سے کسی کے آنکھ کا آنسو پھوٹ جائے، میں کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، میں زمین پر چلوں تو میرے قدم سے کسی کو نفع مل جائے، میں اس زمین پر اس طریقے سے جیوں جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ آج ایسے انسان کی ضرورت ہے، آج ایسے سماج کی ضرورت ہے، آج ایسے مسلمان کی ضرورت اس ملک کو بھی ہے، اس ملک اور اس سماج کو بھی ہے۔ لوگوں، کیا اللہ کے نام پر یہ نیت کرنے کو تیار ہو کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں گے اور جو نبی نے راستہ بتایا انشاءاللہ موت تک اس پر چلنے کا فیصلہ کریں گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اگر ایسا کر لو گے تو آج بھی اللہ اپنی محبت کی جھلک دنیا میں دکھلا سکتا ہے۔ ارے دکھا سکتا کہ نہیں؟ یہ عامر نام کا عامر قصاصی جو لیبیا سے حج کرنے کے لیے چلا اور ایئرپورٹ پر پہنچا، ایئرپورٹ کے کارندوں نے کہا کہ تیرے نام میں قصاصی لگا ہے، اس نام کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہے، اس لیے تم جہاز میں سوار نہیں ہو سکتے اور جہاز میں چڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اللہ کا وہ بندہ جس کے دل کا تار اللہ سے جڑا تھا، جو حج کی نیت سے گھر سے روانہ ہوا تھا، اس نے اپنی صدا اس اللہ کے دربار تک پہنچائی کہ رب کریم، جہاز کو اڑانے والا تو، اس کو قوت پرواز دینے والا تو ہے، اے اللہ ایک مرد مومن کے لیے تو آج اس کو زمین پر بار بار اتار نہیں سکتا۔ لوگوں، آپ نے سنا ہوگا، واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا، یوٹیوب پر نظر پڑی ہوگی کہ جہاز نے پرواز کیا اور پھر ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پر پائلٹ کو اس سے ایئرپورٹ سے اتارنا پڑا، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اڑایا گیا، پھر اس کے بعد ٹیکنیکل خرابی ہوئی، پھر اس کو ایئرپورٹ پہ اترنا پڑا۔ ماور اس قصاصی کو بیچارے کو عامر کو چڑھنے کی اجازت پھر بھی نہیں دی گئی، تیسری مرتبہ بھی جہاز نے پرواز کیا، اس وقت بھی اس کو چڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، پھر جہاز میں ٹیکنیکل خرابی ہوئی، وہ جہاز اترا، پائلٹ جہاز سے اتر گیا، کہا معاملہ ٹیکنیکل خرابی کا نہیں، جب تک عامر جہاز میں سوار نہیں ہوگا جہاز پرواز کر کے چڑھتا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عامر سوار ہوئے، جہاز نے پرواز کیا، اور ابھی آپ کو پرسوں خبر ملی ہوگی جو بندہ کفن پہن کر مکہ مدینہ گیا وہی اس کی موت ہوئی اور حرم شریف کے امام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں کون جانتا تھا کہ اس کی موت اس کے کھینچ کر بار بار وہاں لے جاتا ہے؟ یاد رکھو، موت مقدر ہے، موت کا وقت ہے، سانس کا ٹوٹنا مقدر ہوگا۔ دنیا کی طاقت نہ جوان کو روک سکتی ہے، نہ بچے کو روک سکتی ہے، نہ بوڑھے کو روک سکتی ہے، نہ عورت کو روک سکتی ہے۔ ارادہ کرو، جب تک سانس چل رہی ہے کچھ نیکی کر کے جائیں گے، کچھ بھلا انسان والا عمل کر کے جائیں گے، نبی کے نام کو دنیا میں روشن کریں گے، اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے سماج کو بلندی تک پہنچائیں گے۔ اللہ یہ جذبہ نصیب کرے، بولو یہ جذبہ کے ساتھ پورا یہ مجمع انشاءاللہ حق کی طرفداری کے لیے، اچھے کردار کے لیے، اچھے عمل کے ساتھ جینے کے لیے فیصلہ کرنے کو تیار ہے؟ بولو ارے تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہے،
لیکن آپ کہیے گا کہ کتنا کو ہاتھ اٹھا کے رخصت کر دیا اور پھر بھی چال بدلی نہیں ہے. ہاتھ تو خوب اٹھے، کردار میں بدلاؤ نہیں آیا. لوگوں یاد رکھو، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہو اس سے شرم کرو. خیال رکھو کہ اسی مالک کی چٹکی میں تمہاری سانس ہے. خیال رکھو کہ اسی کی چٹکی میں تمہاری عزت کی روٹی ہے. خیال رکھو کہ اسی کے پاس تمہاری عزت کی چادر ہے. ایک مرتبہ بھی اگر اس کا خیال رکھ لو، اس کی لاج رکھ لو، اللہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، موت کے بعد بھی اللہ کی جنت تمہارا استقبال کرے گی. لوگوں آج ہم اندر کو ٹھیک کریں، باہر کے طوفان کو روکیں، یہ دونوں کام ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. آج اتنی بڑی آبادی ہے جھلوا، آج اتنے سارے محلے اور ٹولے ہیں، بلا شبہ یہاں مسجد بہت شاندار. میں ابھی آیا تو جامع مسجد گیا، حافظ شفیق صاحب نے مسجد کا کونا کونا دکھایا، چمک سے، شاندار ماربل سے ماشاء اللہ مسجد چمک رہی ہے. انہوں نے وضو خانے کا حصہ دکھایا جس کی بنیاد رکھ کر کام شروع کیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 6 سال میں یہاں تک کام ہوا، مجھے امید ہے کہ جلد ہی یہ کام مکمل ہوگا. جھلوا کے لوگ زندہ دل ہیں، مسجد کے نام پر دیتے ہیں. میں انشاءاللہ سال پورا ہوتے اس کام کو کر دوں گا. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. لیکن کیا صرف مسجد بنے گی؟ یاد رکھو، نبی پر جو قرآن اترا اس قرآن میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں آیا، حج کرنے کا حکم نہیں آیا، جھوٹ سے روکنے کا حکم نہیں آیا، بلکہ اللہ پر جو 30 پارہ قرآن اترا اس میں سب سے پہلا حکم آیا، پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، اٹھو اور قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو. آج میں جھلوا کی سرزمین پر ہوں، لوگ 5-10 منزلہ بلڈنگ بنا کے رہتے ہیں. آج دلی ہریانہ کی کمائی کی ریل فیل ہے، لیکن کیا کوئی ایسا مدرسہ جس مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر 500 طلبہ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہو، دین کی اعلیٰ تعلیم پاتے ہو، لوگوں کی زندگی میں روشنی ملتی ہو، کوئی ایسا انٹرنیشنل اسکول کہ جلوہ کے تقریباً 10 مالدار مل کر یہ طے کرے کہ میرا بیٹا ارریہ کیوں جائے گا، فارمیسٹ کیوں جائے گا؟ اگر ہم اس کی روزی کا انتظام کر سکتے، کپڑے کا انتظام کر سکتے، دوا کا انتظام کر سکتے، تو اس کے لیے قلم اور کتاب اور تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایسا اسکول جھلوا کی سرزمین پر قائم ہو جائے، بولو سماج کی تقدیر بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ لوگوں، قرآن کا پہلا آرڈر ہے پڑھو، قلم اور کتاب کو پکڑو. جس قوم کے گھر میں کتاب نہیں، جس کے بچے کے ہاتھ میں قلم نہیں، دولت کے ڈھیر پر بیٹھ جاؤ گے. سب کچھ مل سکتا ہے لیکن عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا نہیں جا سکتا ہے. آج 3% یہودی آج دنیا کے اسرائیل میں بیٹھ کر کے آج پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، اور یہ 20 کروڑ مسلمان اور 1.25 ارب دنیا کا کلمہ پڑھنے والی قوم آج اس کے سامنے کٹورا لے کر کھڑی ہے. اے لوگوں، تم نے دنیا کو علم کی بھیک دیا تھا، تم نے قلم اور کتاب سے دنیا میں زلزلہ پیدا کیا. آج تمہاری بھکھارے پن سے آج دنیا کو شرم آتی ہے. میں جھلوا کے ایک عجوب نوجوان وہ جو دلی میں رہتے ہیں، جنہوں نے 6-7 لاکھ خرچہ کر کے اتنا بڑا جلسہ کرایا، میں ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں جلسہ آج قائم کیا، کل اس کا رنگ کہیں دکھائی نہیں دے گا. یہ جلسے کے پنڈال اجڑ جائیں گے، لوگوں کی یادیں بھول جائیں گی، لیکن اگر تم طے کرو کہ 50 لاکھ روپیہ جمع کر کے جھلوا کی سرزمین پر ایک انٹرنیشنل CBSE پیٹرن کا اسکول کھڑا کر دو، خدا کی قسم تم مٹی میں مل جاؤ گے. تمہارا نام اسکول کی پیشانی پر روشن رہے گا، اور جتنے بچے وہاں سے قلم کتاب لے کر نکلیں گے، جو بھی علم پڑھ کے آگے آئیں گے، خدا کی قسم جہاں جہاں ان کا قدم پڑے گا صدقہ جاریہ کے طور پر تمہارے حصے میں ثواب لکھا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج جھلوا کے لوگ اسٹیج پر
بیٹھے مسلمان سب لوگ نیت کرو ایک اچھا مدرسہ تو ہمارے یہاں کھلتا ہے لیکن صدر اور سیکریٹری کے جھمیلے میں پڑتا ہے، مدرسے کی روح چلی جاتی، مدرسہ لڑائی کا اڈا بن جاتا۔ آج فن کے نام پر نہیں بلکہ پیسے کے نام پر مدرسوں کے اندر ایسے دنگل ہوتے ہیں کہ دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آتی ہے۔ لوگوں یہ مدرسے کا کردار نہیں، مدرسے کا پیغام نہیں، یہ مدرسے کے وجود کی حیثیت نہیں۔ 20-10 مولوی تیار ہو، ہم نے ایک مدرسۃ البنات کا نقشہ دیکھا، شاندار مدرسہ، بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم کرو اور طے کرو کہ جو بیٹی اللہ نے تمہارے گھر میں دی ہے جب تک وہ قلم اور کتاب پکڑ نہیں لے گی نہ باپ کو نیند آ سکتی ہے نہ ماں چین کے ساتھ سو سکتی ہے۔ ایسے اسکول اور مدرسے کھولو کہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب تک مسجد کے گیٹ تک نہ پہنچ جائے، اسکول کے دروازے تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک کسی باپ کے دل کے اندر چین آنا نہیں چاہیے۔ طے کرو کہ ہم بھیک مانگنا پسند کریں گے، ہم چھپر کے مکان میں رہیں گے، مزدوری کر کے زندگی گزاریں گے، آدھی روٹی کھا کر جیئیں گے، لیکن انشاءاللہ جو اولاد پیدا کیا ہے کبھی اس کو ان پڑھ اور جاہل نہیں رکھیں گے۔ اگر یہ کردار تم نے اپنایا، دنیا علم کی ہے، دنیا قلم کی ہے، دنیا سائنس کی ہے، دنیا کتاب نبی کی ہے، دنیا قرآن پہ حاوی انسان کی ہے، وہی انسان دنیا میں باکمال ہے جو آسمان سے لے کر زمین کو پڑھتا جاتا ہے۔ جاہل کے لیے صرف لاٹھی چھاپ کے لیے، انگوٹھا چھاپ کے لیے آج کی تاریخ میں چند سکے تو ہو سکتے ہیں لیکن عزت کا تاج اس کے حصے میں نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت دے، آج کا سب سے بڑا ظلم، آج کا سب سے بڑا پاپ، آج اپنے بچوں پر ہونے والا سب سے بڑا اتیاچار وہ جاہل اور لٹیرا باپ جو آج 12 سال کے بچے کا ہریانہ کا ٹکٹ کٹا کر دلی پنجاب میں بھیجے، آج اس نابالغ اولاد سے مزدوری کروا کر آج اپنے جیب میں سکے اچھالتا، اپنے پیٹ میں دانا بھرتا ہے۔ یاد رکھو بال مزدوری سرکار کے یہاں اپرادھ ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر کوئی ماں اپنی نابالغ اولاد کو علم سے محروم رکھ کر کمائی کرواتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یاد رکھو 500,000 روپے نابالغ اولاد سے کمانے والا باپ زمین کا سب سے بڑا مجرم، زمین کا سب سے بڑا ظالم، زمین کا سب سے بڑا پاپی انسان ہے۔ طے کرو کہ ہم اپنے بچے کو بکری کی لاٹھی بعد میں کھمائیں گے، دلی ہریانہ میں مزدوری بعد میں کرائیں گے، سب سے پہلے اپنے بیٹے کے دل دماغ کو علم کی روشنی سے روشن کریں گے۔ بولو انشاءاللہ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے تو کیا جھلوا میں علم کا ڈنکا بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ارے بولے گا تو قسم کھاؤ کہ نابالغ سے مزدوری نہیں کراؤ گے۔ جب تک نابالغ بیٹا بیٹی قلم کتاب کو ہاتھ میں لے لے چین سے نہیں سو گے۔ یاد رکھو اگر کوئی بچہ بغیر کپڑا کے مر جائے، دوا کے مر جائے، کھانا کے مر جائے تو وہ باپ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا بڑا مجرم وہ باپ ہے جس کی اولاد ایمان سیکھے، قرآن پڑھے، اللہ کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ باپ اس سے بڑا مجرم ہے، ظالم، لٹیرا اور پاپی ہے۔ اللہ ہمت دے، بولو سب کے سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ ہم اپنی بیٹا بیٹے کو تعلیم ضرور دلائیں گے۔ اور جب بیٹا بڑا ہو جائے گا تو شادی میں جہیز ضرور لیں گے۔ بولو لوگوں کی چھلوا میں ماشاءاللہ یہاں تو مولانا تقریر تاخ پر، قرآن آسمان پر، یہ نوٹ کی گھٹی کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ بیٹا کے نام پر 10 لاکھ 8 لاکھ ایٹھنے والے، آج بیٹا کے نام پر سودا بازی کرنے والا یہ لٹیرا ظالم ٹاٹا مسلمان
بیٹا ماں کے کوکھ میں اللہ نے پالا تھا، 9 مہینے ماں نے اس کو خون کی نلکی سے دودھ پلایا اور اللہ کا نظام کام کرتا رہا ہے۔ اللہ چاہتا اس اولاد کو بدصورت بناتا، لنگڑا بناتا، گونگا بناتا، لیکن اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا۔ جوان جب ہوا تو یہ ظالم اور لٹیرا باپ آج اس بیٹے کو اس طرح بیچتا ہے جیسے سمراہ کے بازار میں جانور بیچا جاتا ہے۔ کون کتنا دام لگایا ہے؟ قربانی میں بیچے کہ نہیں بیچے؟ ماشاءاللہ پال کے رکھتا ہے کہ قربانی میں زیادہ تھا، ویسے ہی بیٹا پال کے رکھا یہ بے شرم لٹیرا باپ۔ یاد رکھو جیسے رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈالنے والا انسان ڈاکو ہے، ویسے بیٹی والے کے دروازے پر جا کر منہ کا کٹورا کھول کر جہیز مانگنے والا انسان بھی ڈاکو ہے، بلکہ وہ ڈاکو تو رات میں آتا، اس سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو دن کی اجالے میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یاد رکھو پوری دنیا کے مفتی سے فتویٰ پوچھو، چاہے بریلوی ہو دیوبندی، شیعہ ہو یا سنی، سارا مفتی جواب دے گا جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے ہی بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ، مانگ کر لیا ہوا سامان بھی حرام ہے۔ بیٹا کے نام پر پٹپٹیا لیا، اسی پہ چڑھ کے جاتا ہے جوڑ کے اندر اجتماع سننے، بے زمین مردہ مسلمان، اجتماع قبول ہوگا تمہارا۔ یاد رکھو ٹگروا میں اجتماع تھا تو ایک صاحب چلے گئے امیر صاحب کے پاس، کہا کہ حضور اتنے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کسی کی آواز اللہ تک نہیں جاتا؟ کیا اللہ نے کان بند کر لیا؟ امیر نے کہا کہ سنو، اللہ خوب سنتے ہیں، اللہ کے کان کے سب کھارے پردے کھلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر نماز کو صحیح پڑھنا ہو تو بولو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر تم کو نماز صحیح پڑھنی ہو تو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نماز صحیح پڑھنی ہو تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا کہ سن، جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، کپڑے کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، دعا کے قبول ہونے کے لیے لقمہ کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام مال سود کا پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام مال بیٹا کے نام پر ٹھگ کے ڈالا ہے، دوسرے کو لوٹ کے مال جمع کیا، اب پیٹ کے کٹورے میں بھر رہا ہے، اب بولتا ہے کہ شب برات میں دعا قبول ہوگی، رمضان میں پیشانی رگڑنے سے۔ یاد رکھو ایک لقمہ بھی حرام کا جس پیٹ میں جائے گا جب تک وہ جہنم میں چلے گا نہیں، اللہ کی جنت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے خون کو حلال بناؤ، پیٹ کے لقمے کو پاکیزہ بناؤ اور طے کرو انشاءاللہ بیٹا کے نام پر مانگا ہوا مال اگر حرام ہے، اگر چوری اور ڈکیتی کے مال کی طرح حرام ہے، بولو ہمیں بھی توبہ کر لو تو اللہ اس حرام سے ہم کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ کرو گے توبہ؟ ارے کیجئے گا۔ میٹھا میٹھا حق حق پیتا پیتا تھا، بولتا ہے اور کام کریے، نماز پوری کرتے سے پڑھ لیں گے، روزہ بھی نفلی رکھ لیں گے، 3 دن کے بجائے 10 دن میں نکل جائے، لیکن وہ جو نوٹ ہرا ہرا آ رہا ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ مفتی صاحب سوال یہاں کھڑا ہے، لوگوں بولو یہ بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو میں اس جوان بیٹے کو کہتا ہوں، تھوک دو اس باپ کے چہرے پر، چھٹک دو اس باپ کا ہاتھ جو تمہیں اس حرام کے لیے مجبور کرتا ہے۔ آپ اس بہنوئی کو بھی اٹک دو جو تمہیں اس حرام پہ آمادہ کرو، کہو کہ
کہ جو اللہ مجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو وہ اللہ بغیر ڈکیتی کیے جوانی میں عزت کی روٹی دے سکتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرو، سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، چاہے جوان ہو کہ نہیں لیں گے جہے، جو باپ ہو طے کرو انشاءاللہ بھیک مانگ کر گزر کر لیں گے، اس ڈکیتی کے مال کو منہ کھول کر کبھی گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ ارے ہر ہمت کا ہاتھ اٹھا تو دیکھیں، پاور سے اٹھائے رہو تاکہ ہم ہمتی کریں۔ او بخاری شفیق صاحب، ارے پہچانتے لوگوں کو کہ نہیں پہچانتے؟ ذرا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کے دل کی دنیا کو بدل رہے ہیں، اللہ اپنی محبت آپ کو عطا فرمائے، اللہ محبت رسول سے آپ کے سینے کو بھر دے۔ بچانا اس سماج کو اس لوٹ اور ڈکیتی سے، ایک ہاتھ بھی اگر بچ جائے گا اللہ اتنا دے گا جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بولو اللہ پر یقین کر کے اس مال حرام سے رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بولے تھے مانگ کے نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر بغیر مانگے ملے تو ہم نے کہا کہ بغیر مانگے ملے تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ آدمی بڑا اسکیم والا تھا چھلوا کا، وہ بولا کہ ہم کیوں منہ کھولیں گے، وہ بچولیا کو سیٹ کیا گیا، اب وہ جا کے بات کیا وہاں 3 لاکھ روپیہ پھٹ پھٹیا پھلا سامان، اب آ کے اس کے کان میں بولا، اب ماشاءاللہ یہ پھول کے گھیرا ہو گیا، اب یہ سے پوچھا کہ آپ مانگے، کہا اللہ قسم ہم کبھی منہ کھول کے نہیں مانگے۔ ارے یہ مانگا کہ بچولیا مانگا، لیکن بچولیا فٹ کرنے والا کون تھا؟ یہی ظالم تھا کہ نہیں تھا؟ تو سارے رنگ کو دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کوئی رنگ کو چھپا نہیں سکتے۔ ایک حاجی تو اور کمال کے نکلے، اپنے بیٹے کی شادی ماشاءاللہ، میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ لین دین ہے، کہا لاہور پر یہ مفتی صاحب میں اسی سال حج کر کے آیا، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، میں اپنے بیٹے کے نام پر تلک لکھتا تھا، 100 مرتبہ لاہور پڑھی، 100 مرتبہ لاہور۔ لیکن جب بیٹی والے سے پوچھا کیا بیٹا والا کچھ مانگ مطالبہ کیا ہے، تو بولا کیا بتائیں مفتی صاحب، ایسا گھما کے مانگا ہے کہ آپ بھی چکرا جائے۔ ہم نے کہا کہ کیسے جلیبی پکی طرح بتائیے نا، یہ جھلوا کی جلیبی کیسی تھی گھماؤں؟ بولا کہ دیکھیے کھانے میں بات ہوئی، بولا 1 روپیہ نہیں، میں حاجی صاحب ہوں، حج اسی لیے کر کے نہیں آیا کہ میں لوگوں کے لیے دیز اور تلک مانگا، بات ہو گئی۔ لیکن جب ہم چلنے لگے سمدھی سے مسافہ کیا تو بولے کہ سمدھی مانگ چانگ تو 1 روپیہ کا نہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں، ہم لاسٹ میں اتنا کہیں گے کہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے حاجی کا کام بنا کہ نہیں بنا؟ یہ حاجی ہوا کہ پاجی ہوا؟ کچھ حاجی کا کوئی وطن نہیں، 40 حج کر لو، اگر تم نے ظلم کے نام پہ ڈکیتی کی، سارے حج تمہارے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں جلا دے۔ اس لیے حاجیوں، نمازیوں، جماعتیوں، مفتیوں، قاضیوں، چاہے جو بھی ہو، یاد رکھو ظلم کرنے والا کوئی بھی ہوگا، سزا جب تک نہیں ملے گا اللہ کی عدالت میں وہ مجرم بن کر کھڑا رہے گا۔ اللہ مجھے ہمت دے، بولو انشاءاللہ اس ڈکیتی کے کام سے ہم لوگ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بچیں گے۔ اب باراتی جائیں گے، آج بھی ہم جس گاڑی کو لیے ہوئے ہیں اس کا مالک 100 مرتبہ فون کیا کہ دیکھئے 25 گاڑی جانی تھی، ہماری گاڑی بھی انکلوڈ تھی، 24 ہو گئی ہے، ایک گاڑی نہیں پورنے کی وجہ سے بارات کھڑی۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ثواب کمانے والا۔ اب معلوم ہے یہ 25 گاڑی کا پیسہ کون دیا؟
یہ لٹیرا بیٹے والے کے یہاں سے لوٹ کے لایا ہے، اپنی جیب کے پیسے سے 25 گاڑی کی خریداری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم جیسے لوگ جو دل میں ایمان ہے لیکن نبی کا پیار نہیں، آج اس نے باراتی کے ماحول کو اتنا خراب کیا کہ آج غریب کی بیٹیوں کی زندگی اچیرن بن گئی ہے۔ لوگوں بتاؤ، باراتی میں آپ لوگ جاتے ہو؟ ارے جاتے ہیں پچھلی سیٹ پر ماشاءاللہ اسکارپیو پر ایک کلر کی اسکارپیو۔ باراتی میں جاتے ہو تو کارڈ باراتی کا کون دیتا ہے، بیٹا والا کی بیٹی والا؟ بولو نا، باراتی کا کارڈ کون دیتا ہے؟ اب کھاتے ہو کس کے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ارے بیٹا والا کارڈ دیا تو بیٹا والا کیا کھاؤ گے کہ مال کسی کا کمال کسی کا؟ کارڈ بانٹو گے تم اور کھلائے گا وہ، تمہارا قرضہ لے کر وہ پیدا ہوا ہے کیا؟ بولو یہ دنیا میں سوچ کی غلطی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو، بیٹی والے نے تم کو دعوت نہیں دی، بیٹا والے نے دعوت دی، طے کرو کہ بیٹا والے کی دعوت پر بیٹا والے کے حق آئیں گے۔ اگر باراتی میں جانے کا شوق ہو تو بیٹی والے سے اپنے نام کارڈ منگواؤ کہ میرے نام سے تو بیٹی والا کارڈ نہیں بھیجے گا، ہم نہیں جائیں گے، بیٹا والے کے کارڈ پر بیٹا والے کے حق آئیں گے، بیٹی والے کے یہاں چور بننے نہیں جائیں گے۔ نبی نے فرمایا بغیر دعوت کے جو دعوت کھانے جاتا وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ جتنا براتیا ہے سب ڈاکو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہ ہے کہ؟ اب اگر ہم جیسا مولوی کہہ دے ڈاکو کہاں جا رہے ہیں، سب ہم کو مارے گا، لیکن یہ نبی کا جملہ ہے جو میں آپ کے کانوں تک پہنچاتا، خدا کی قسم درد پیدا کرو۔ 1.25 لاکھ نبی کی شادی ہوئی، 1.25 لاکھ پیغمبر کی شادی ہوئی، 1.25 لاکھ صحابہ کی شادی ہوئی، اگر ایک کی شادی میں باراتی بتا دو میں اپنی گردن تمہارے سامنے جھکا دیتا۔ اگر صحابہ کی شادی میں باراتی نہیں، نبی کی شادی میں باراتی نہیں، تو بولو باراتی کا نظام خلاف سنت ہے کہ نہیں؟ آج 4 گاڑی سے بھی دلہن آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ ارے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آج جو لوگ بیٹی والے کے دروازے پر لوٹ مچاتے ہو، بغیر دعوت کے موچ گرماتے ہو، یہ سب کے سب وہ مال کھاتے ہو جس کے بارے میں بعض علماء نے حرام لکھا ہے، بعض علماء نے مشکوک لکھا۔ میں درد کے ساتھ کہتا ہوں لقمہ حرام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اگر زمین زندہ ہے طے کرو انشاءاللہ، جب تک بیٹی والا دعوت نہیں دے باراتی کے نام پر انشاءاللہ ہم لقمہ نہیں دیں۔ بولو ہے ہمت؟ ارے ہے ہمت؟ منگاؤ گے دعوت بیٹی والے سے؟ ارے پاک کرو گے اپنے سماج کو باراتی کی لعنت سے؟ اللہ آپ کے ضمیر کو پاک کر دے، اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ ایسے مشروق لقمے سے اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے۔ بولو جس دن یہ لعنت رکے گی، پہلے تو صرف مرد جاتا تھا، اب جوان بیٹی سب کو بھی چڑھاتا ہے کہ شرم کہیں جنت کا۔ آج شرم اور حیا ختم ہو گئی، تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا۔ آج جوان بیٹیوں کو گاڑی پہ لاد کر آج اس کی نمائش کراتے ہوئے تمہاری غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ درد ہے، احساس ہے، پردے کا لحاظ ہے، عزت کا خیال ہے۔ طے کرو انشاءاللہ کبھی اپنی جوان بیٹی بہو کو باراتی کی گاڑی پر نہیں بیٹھائے۔ بولو انشاءاللہ کرو گے ہمت اور باراتی کو کم کرنے کی کوشش کرو گے؟ اللہ جتنی ہمت دے باراتی میں جانے سے بچو۔ جب تک بیٹی والا کارڈ نہ دے اللہ کے واسطے ایسے لقمے سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دارو پیئیں گے کہ نہیں؟ کون کہتا ہے نہیں؟ 70% نوجوان جو بیٹھا ہے آج وہ نشیڑی بنا ہوا ہے۔ 1-2% نہیں، 70% نوجوان نشیڑی بنا ہوا ہے، چاہے وہ جس کوالٹی کی نشہ کرے۔ بولو کیا یہ قوم تباہ نہیں ہوئی؟ کیا اس قوم پر خدا کی لعنت نہیں اترے گی؟
کیا یہ قوم اللہ کی مال کی حقدار نہیں ہوگی؟ وہ نشہ جس کو سور کے گوشت کے برابر کہا گیا، وہ نشہ جس کو پیشاب کے قطرے کے برابر کہا گیا، وہ نشہ جس کو کہا گیا کہ حلق سے نیچے جاتا تو اللہ ایمان کو چھین لیتا ہے، وہ نشہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر نشہ کرنے والا مر جائے تو کبھی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بولو آج سرکار نے بھی نشہ پہ پابندی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود آج میرا نوجوان دلی، ہریانہ، پنجاب کی گلیوں میں جاتا اپنے سڑکوں پہ زندگی گزارتا، آج اپنے پاکیزہ زبان کو جس سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول کا کلمہ پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج اس زبان کو نشہ کی بدبو سے وہ ناپاک کرتا۔ بولو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں، میں تمہاری داڑھی پکڑتا ہوں، بچا لو اس سماج کو ڈوبنے سے۔ آج 80% طلاق صرف نشہ کی لعنت کی وجہ سے ہے۔ 80% طلاق۔ احمد بھوانی پور میں تھا، بھوانی پور میں میٹنگ کے بعد ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، انہوں نے اپنی بیٹی کا درد سنایا کہ میرا داماد اچھا خاصا دیکھنے میں ہے لیکن وہ تقریباً 12 گھنٹے نشے میں ڈوبا رہا۔ مفتی صاحب میری بیٹی کے گود میں ایک بچہ بھی، میں کیسی حالت میں کیا کروں؟ میری بیٹی کی زندگی اچانک بن گئی، رشتہ توڑتا ہوں تو بھی اندھیرا لگتا ہے، جوڑ کر رکھتا ہوں تو بیٹی کے آنکھ سے کبھی آنسو ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھو نشہ سماج کو وہاں پہنچاتا ہے، جو نشہ تمہاری ماں کی زندگی کے خوشی کو چھین لیتا ہے، نشہ تمہاری ماں اور باپ کے زندگی سے خوشی کو چھین لیتا ہے، یہ نشہ تمہاری بیوی کی زندگی کے سکون کو چھین لیتا ہے، یہ نشہ تمہارے اولاد کے آنکھوں سے سپنے کو چھین لیتا ہے، یہ نشہ جو تمہیں اپنے ایمان کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ کیا اس نشے کو پالتے ہو؟ اس نشے میں ڈوب کر جیتے ہو؟ اس نشے کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ خبردار، لعنت ہے اس زبان پر، لعنت ہے اس زبان پر جو سور کی گوشت نہیں کھا سکتا، کیسے نشہ سے اپنی زبان کو ناپاک کرتا۔ اللہ ہمت دے، میں اپنے نوجوانوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دودھ پیو، مکھن کھاؤ، دنیا میں اور بھی چیزیں استعمال کی ہے کرو، لیکن طے کرو کہ وہ نشہ جس سے انسان کا جسم چھلی ہو جائے، گھر کے سکھ چین مٹ جائے، بچوں کے آنکھوں سے سپنے ختم ہو جائے، سماج تباہی کے کگار پہ پہنچ جائے، ایسے لعنت سے ہم اپنے کو پاک کریں گے۔ بولو انشاءاللہ نشہ مکت زندگی بنانے کا حوصلہ کرو گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ نے ذرا ہمت سے، اٹھاؤ ہمت سے، اٹھاؤ ہمت سے۔ اللہ جس دن اس کاز کو اللہ قبول کر لے گا، خدا کی قسم ایسا انقلاب آئے گا کہ دنیا کو دیکھے گی اور رنج کرے گی کہ چھلوا کے سماج میں ایسے نوجوان ہیں جو جس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم کبھی اس زبان پر نشہ کا داغ لگنے نہیں دیتے۔ اللہ ایسا جذبہ نصیب فرما۔ مسلمان کو ایمانداری کی روٹی کھانی چاہیے کہ بے ایمانی؟ ارے بولو نا کیا کھانی چاہیے؟ لیکن معلوم ہے کہ نہیں ہے، ادھر آنکھ بند ادھر مال غائب ہے۔ ہاں، اس کا لیا اس کا دیا، اور ماشاءاللہ بے ایمانی میں تو آج کل ہم لوگ پہلے نمبر پر چلے گئے، جس کا لیا لوٹانے کا نام ہے، اور جس نے دیا وہ بیچارہ وصول کرنے کی ہمت میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ داغ ہے جو آج ہمارے چہرے پر ہے۔ لوگوں، آپ تو ایماندار رسول کے ماننے والے ہیں، وہ رسول جن کو لوگ تلوار سے رات میں گھیرے تھے، اور انہی دشمنوں کی امانت کا مال نبی کے پاس تھا۔ ہجرت کی رات
اور وہی لوگ ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے کہ محمد نکلے گا تو سر قلم کر دیں گے. نبی چاہتے تو دشمن کا مال تھا کیوں دیتے؟ کہتے کہ یہ میرے جان کے دشمن ہے، میں ان کا مال نہیں لوٹاؤں گا. لیکن آپ نے حضرت علی کو بلایا، سارا مال ان کے حوالے کیا، کہا کہ یہ میرے دشمن ضرور ہے، میں گھر چھوڑ کے جاتا لیکن میں ان کے مال میں ایک کوڑی کی خیانت نہیں کر سکتا. علی یہ سارے مال کو سمیٹ کر رکھو، جب سورج نکلے گا تو ہر ایک کی امانت تم اس کے گھر میں پہنچا دینا. لوگوں یہی وہ شان تھی کہ دنیا نے آپ کو اگرچہ مجنون تک کہا لیکن کسی نے آپ کو بے ایمان نہیں کہا. ساری دنیا نے آپ کو امین کا خطاب اور مطلب دیا. بولو اگر ہم مسلمان ہیں کیا ہماری زندگی کی شان بھی ایمانداری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تھوک دو اس مال کو جو مال حرام ہے، کسی کی مال میں غلط نظر مت ڈالو، چوری اور ڈکیتی کو زندگی سے نکالو، کسی کی بے ایمانی کر کے کسی کے مال کو ہڑپنا اپنے ایمان کے خلاف سمجھو. لوگوں آج تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، تاریخ کو پڑھو، بھیک مانگنے والے مسلمان نے بھی اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کی ہے. لوگوں دلی کی جامع مسجد گواہ ہے، ایک فقیر جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر بھیک مانگا. ایک انگریز افسر سوٹ بوٹ پہن کر مسجد دیکھنے کے لیے سیڑھی پہ چڑھتا ہے. فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا، انگریز نے اپنا بٹوا نکالا، کچھ پیسہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا، لیکن جب پرس اپنے پھل پیٹ میں رکھنے لگا تو پھسل کر زمین پہ گر گیا. انگریز کو دھیان نہیں رہا، وہ آگے بڑھ گیا، فقیر کی نظر پڑی تو لپک کر اٹھا لیا. اس لیے نہیں اٹھایا کہ دبا لیں گے، اس لیے اٹھایا کہ اس کا مال گرا ہے، جب پلٹ کر آئے گا تو لوٹا دیں گے. لیکن وہ انگریز پلٹ کر نہیں آیا، لیکن یہ فقیر اپنا ایمان نہیں کھویا، وہ انتظار کرتا رہا، شام تک وہ نہیں لوٹا. لیکن اس کے بعد یہ فقیر جب بھی بھیک مانگنے آتا تھا وہ بٹوا ساتھ میں لاتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ انگریز ملے گا تو امانت لوٹا دیں گے. خواجہ حسن نظامی نے لکھا 1-2 سال نہیں 2.5 سال کی مدت گزر گئی، فقیر کو انگریز نظر نہیں آیا. ہم ہوتے تو کتنا اس کا چاٹ مسالہ کھا کے ماشاء اللہ فاتحہ کرتے تھے. یہاں تو 1 منٹ میں مال کا ہے، 2.5 سال کون حفاظت کرے گا؟ قربان جاؤ اس فقیر کے ایمان پر. 2.5 سال کے بعد ایک دن اس فقیر کو ایسا لگا کہ یہ وہی انگریز افسر ہے جس نے مجھ کو بھیک دیا تھا، جس کا بٹوا گرا تھا. اس نے اس کو روکا اور اس کو قصہ سنایا. انگریز کو بات یاد آ گئی، اس نے کہا ہاں اتنے دن پہلے میں یہاں آیا تھا، میرا بٹوا گرا تھا، لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں. 2.5 سال کے بعد یہ بھیک مانگنے والا فقیر اپنے جھولے کی طرف لپکتا ہے، انگریز کا بٹوا پرس نکالتا ہے اور انگریز کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کھول کر دیکھو تمہاری امانت محفوظ ہے یا نہیں. 2.5 سال کے بعد انگریز نے پرس کھولا، اس کی امانت موجود تھی، اس کی آنکھ آنسو سے بھر گئی. اس نے کہا کہ اے فقیر میرے اس پرس میں اتنا پیسہ تھا، اگر تو استعمال کرتا تیرا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن کون سا ایسا جذبہ ہے کہ 2.5 سال تک تم نے اس امانت کی حفاظت کی. اے فقیر تیرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا، تیرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے. میرے بھائیو فقیر نے جو جواب دیا وہ میں آپ کے زمین تک پہنچاتا ہوں. فقیر نے کہا کہ اے انگریز بلا شبہ میرا جھولا سلا ہوا ہے، میرے بدن کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے، میرا ایمان پھٹا ہوا ہے. لوگوں ہم سب اپنے ایمان کی مرمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. طے کرو جس دن تم نیک بنو گے، ہم نہیں اللہ کہتا، جس دن میرا بندہ میرے در سے گناہ کو چھوڑ دے گا ہر مشکل کو آسان کر دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ روزی ملے گی. بولو انشاءاللہ علم کا جھنڈا بلند کرو گے، بولو انشاءاللہ، اور گناہ کا دروازہ
ارے کرو گے کتنا کہتا کہ مفتی صاحب ہم تو بہت زکات صدقہ دیتے ہیں منسیرا منسیرا دیتے ہیں تو کیا کچھ گناہ چھکڑ کر لے کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کتنا کہتا کہ مفتی صاحب حج کر کے آئے تو چلہ لگا دیا لیکن نیکی کی ٹھنڈک سکون نہیں مل رہی۔ یاد رکھو اللہ کا عجیب اصول ہے۔ ابھی ہم گئے تھے الیکٹرونک ڈپارٹمنٹ عادت میں، بولا کہ 4 دن کی گرمی میں جتنی اے سی بکی ہے ہم سال بھر میں اتنا نہیں بیچے۔ ماشاءاللہ ایک ہی گرمی نے سب کو گھما دیا۔ اے سی مشین جب مسجد میں لگے ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ حافظ شفیق صاحب کی جلوہ جامع مسجد میں ضرور لگا ہی دیں گے، بولو نہیں انشاءاللہ؟ ہاں لگتا ہے شاندار مسجد ہے انشاءاللہ۔ اے سی کا وصول یہ ہے کہ اگر ٹھنڈک چاہتے ہو تو جیسے اے سی مشین چالو کرو تو دروازہ بند کرنا پڑتا، کھڑکی لاک کرنی پڑتی۔ بولو گاڑی میں ہم اے سی چالو کرتے ڈرائیور شیشہ چڑھا دیتا، کہتا جلدی گیٹ بند کیجیے نہیں تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ بولو یہ ٹھنڈک کا اصول ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم نیکی اور بدی کا بھی یہی اگر زندگی میں نیکی کی ٹھنڈک چاہتے ہو، نماز اور روزے کی برکت چاہتے ہو، جب تک گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے نیکی کی ٹھنڈک سے زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لکھو انشاءاللہ نیکی کرتے ہیں تو پاپ سے بھی اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے حضرت مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب نے کہا کہ میں تو مستقل 6 ضلع کے دورے پر ہوں۔ 29 تاریخ جون پٹنہ کے گاندھی میدان میں پہنچنا۔ کیوں پہنچنا ہے؟ یہ ظالم سرکار جو دلی میں بیٹھ کر ڈمرو بجا کر آج ہمارے مذہب پہ حملہ، ہمارے وقت کی جائیداد کو ہڑپنے اور ملک کے دستور نے جو ہم کو حق دیا ہے آج اس کو چھیننے کے لیے آج جس قانون کو اس نے زمین پر اتارا ہے، یاد رکھو وہ سارا کا سارا ظلم ہے، اتیاچار ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ پیر پر حملہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہماری گردن پر حملہ ہے۔ لوگوں سپریم کورٹ نے 2 بندوں پر روک لگائی تھی کہ خبردار یہ 2 بندوں پر کام نہیں ہوگا، اسٹے اور روک لگایا۔ لیکن آج یہ سرکار اپنے کو سپریم کورٹ سے بھی اوپر، سنویدھان سے بھی اوپر سمجھ رہی ہے۔ اور آپ کو جانکاری دے دیں کہ سپریم کورٹ کے روک کے باوجود انہوں نے یہ آرڈر لاگو کیا کہ 6 مہینے کے اندر جتنی اوقاف کی جائیداد ہے اس کا کاغذ دکھاؤ، رجسٹریشن کرواؤ، ورنہ یاد رکھو ہر متولی کو 6 مہینہ کا جیل، 50,000 کا جرمانہ ہوگا۔ کیا 500 سال پہلے کی مسجد کا کاغذ ملے گا؟ مندر کا کاغذ ملے گا؟ گرودوارا کا کاغذ ملے گا؟ قبرستان کا کاغذ ملے گا؟ آج اگر یہ قانون لاگو ہو کر راستے پر چلتا ہے تو آپ 80% مسجد، 80% قبرستان، 80% خانقاہ، 80% مدرسوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ بولو جس دن 80% قبرستان مسجد چھن جائے تو ہمارے پاس مسلمانیت کے نام پر کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں۔ اس لیے ایمان والو اگر غیرت مری نہیں ہے، ایمان زندہ ہے۔ اگر تم اپنے 1 بیگھہ زمین کے لیے ہائی کورٹ تک لڑائی لڑ سکتے ہو، 9 لاکھ ایکڑ وقت کی جائیداد کے لیے بولو ہم انشاءاللہ پٹنہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ ارے بولو جاؤ گے پٹنہ؟ کب جانا ہے؟ 28 کو بس کرنا ہے اور 29 کو 11 بجے سے 2 بجے تک اپنے امیر کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اور اس ظالم حکومت کو اور بہار کی یہ سرکار جس نے قانون بنانے میں بی جے پی کی مدد کی ہے، ایسی حکومت کو سمجھانا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ہم بھی اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم کو ملک میں انصاف نہیں ملے گا۔ بولو 9 لاکھ ایکڑ زمین بچانے کے لیے ہم ارریا گئے تھے، آج ضرورت ہے پٹنہ جانے
دلی جانے کی، بولو انشاءاللہ زندہ قوم بن کر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ تو کون لوگ جائے گا؟ بڑھیا سے درخت سنبھل کر ہاتھ اٹھاؤ، وہ پاور سے اٹھائیے الحمدللہ۔ طے کرو ایک دن وقف کے نام، ایک دن دستور کے نام، ایک دن اللہ کے نام، ایک دن رسول اللہ کے نام۔ بولو جتنے ہاتھ اٹھے ہیں وہ سارے ہاتھ انشاءاللہ پٹنہ میں دکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ اور بھی ترتیب ہے جو ہمارے قاضی صاحب آ کے آپ کو بتائیں گے۔ میں نے آپ سے جو بات کہی وہ 4 بات کہی ہے۔ نمبر 1، کوئی قوم عزت کا تاج تب پہنتی ہے جب اس کے بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب۔ نمبر 2، اللہ کی محبت اور نصرت چاہتے ہو، اپنی زندگی کو گناہ سے پاک کرو۔ نیکی کی برکت اور سکون چاہتے ہو، گناہ کے کھڑکی اور دروازے کو بند کر دو۔ نمبر 3، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ سب طے کرو انشاءاللہ اپنے دستور کی حفاظت کے لیے، 9 لاکھ کی کرو کاف کی جائیداد کی حفاظت کے لیے، اپنے امیر کی آواز کو لبیک کرنے کے لیے انشاءاللہ 29 تاریخ کو پٹنہ ضرور پہنچیں گے۔ اور آخری بات یہ، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ آج سے دعا کریں گے اللہ اس کانفرنس کو بھی مقبول بنا دے، اس کانفرنس کو بھی قبول کر لے، اللہ اپنے نصرت کی چادر تان دے، اللہ ہمیں اپنے حق کے لیے جینا، اپنے حق کے لیے مرنے کا سلیقہ دے دے۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ انشاءاللہ ہم حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی نصرت ہوگی، زمین پہ انقلاب آئے گا، اللہ ہمیں بھی پھر عزت کا تاج پہنائے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، تمام دلی کے وہ احباب جنہوں نے جلسے کرائے، جھلوا کے علماء، ہمارے ائمہ، محترم قاری شفیع صاحب، مولانا محفوظ صاحب، اور میں جتنی ٹیم یہاں بیٹھی ہے، میں دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد 2 کام ضرور ہوگا، ایک تو انٹرنیشنل اسکول جھلوا میں پڑھے گا، بولو آمین، بولو آمین، بولو آمین، اور انشاءاللہ حفظ کا ایسا مدرسہ بنے گا جو مثال کے طور پر کام کرے گا۔ میں پرسوں باپوان میں تھا، مولانا اکرام دلی میں رہتے ہیں، میں ان کے مدرسے میں گیا، خدا کی قسم دیکھتا رہ گیا، صرف حفظ کے لیے 350 بچے بیٹھ کر شاندار محل میں اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جھلوا اس کی مثال پیش کرے۔ میں نے وقت زیادہ لیا، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع